ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ملفوظات حصہ اول جلد اول اور صفحہ نمبر 108، یہ ملفوظات اعلی حضرت، یہ دیکھیں 108 نمبر کے صفحہ کے اندر، یہ دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسی یا جنید کے بعد ہی یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام، یہ بھی اولیاء کرام کی فہرست میں ہے، دیکھیں ان کی بھی گپ بازی اور جھوٹ دیکھیں. یہ بریلویوں کے مولوی ہیں، حنفیوں کے یہ مولوی ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں. سنو، کہتے ہیں ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے. ایک اس پار رہتا تھا، ایک اس پار رہتا تھا، ہے نا. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی، پیر صاحب کے ہاں کھیر پکی، اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کیا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں ہے، میں کیسے ان بزرگ کے پاس جاؤں گا. فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور کہو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. سنو، دریا سے جا کے کہو میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی یہ 2-2 4-4 5-5 بچے ہے نا، یہ اولاد جو ان کی پھر رہی تھی. ابے ڈرا، وہ بھی ڈرا ہوگا کہیں یہ الزام میرے سر تو آنے والا نہیں ہے، ابے یہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتے نہیں. پھنس گیا خادم. اب یہ بیچارہ، لیکن کہتا ہے بہرحال تعمیل حکم ضروری تھا. یہی واقعہ سیم یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے، فضائل ذکر کے اندر غالباً ہے یہ واقعہ، سیم یہی واقعہ. اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے لکھا ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو بیوی بالکل غصے میں آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی یہ کیا 10-5 بچے 8-10 لڑکے جو ہیں یہ کیا حرامی ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے پاس گئے تھے؟ میرا مرد ہو کر کے یہ کہتا میں تمہارے پاس نہیں گئی، تمہارے پاس میں نہیں آیا، میں تمہارے پاس نہیں آیا، تو کیا میں کوئی غلط کام کروائی ہے جو بچے ہیں؟ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے، لیکن اعلی حضرت نے یہ بات اس میں نہیں لکھی ہے. بہرحال کہتے ہیں بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی. دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا. ہم نے تو ابھی تک یہی معجزہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس طرح سے راستہ مل گیا دریا میں. لیکن یہ دیکھیں یہ بریلی شریف کے پیر لوگ ہیں، یہ ان کے بریلی شریف کے اولیاء اللہ ہیں جو موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے. پیر تو پیر، وہاں تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا، یہاں تو مرید بھی حکم دے رہا ہے اور باقاعدہ اپنے مرشد کا پیغام سنا رہا ہے تو دریا انہیں راستہ دے رہا ہے اور اس طرح سے دریا پار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی. انہوں نے نوشجاں فرمائی، یعنی انہوں نے ہڑپ کر لیا پوری کھیر اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں. میں سلام تو جب ہی کہوں جب دریا کے پار جاؤں، دریا تو جوانی پر ہے، میں کیسے اس پار جاؤں گا؟ کہنے لگا جا کر کے اس کے پاس، دریا کے پاس جانا اور اس کے پاس کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پوری کھیر ہڑپ کر گیا یہ سامنے اور کہتا نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں. حد ہو گئی گپ کی اور حد ہو گئی جھوٹ کی.